مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بيتهم وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ جو سب سے پہلا گھر زمین پر بنا وہ کعبۃ اللہ ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیت اللہ کے بعد جو دوسرا گھر بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ ہے جناب مسجد اقصیٰ۔ اور اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے، فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ فرمایا اے قوم مسلم، اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یا قوم ادخلوا، اے قوم داخل ہو جاؤ الارض المقدسۃ التي، اس ارض مقدس کے اندر کتب اللہ لکم، جو ارض مقدس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اپنی ایڑیوں کے بل مسجد اقصیٰ سے اس زمین سے پیچھے نہ ہٹنا، اگر ہٹے تم تو فتنقلبوا خاسرین، تو تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کا نام قرآن مجید میں لیا، اور دوسری مسجد مسجد اقصیٰ کا نام قرآن مجید میں اس جگہ پر بھی لیا، ارض مقدس کے نام سے یاد کیا۔ اور تمام علماء مفسرین نے فرمایا ارض مقدس سے مراد بیت المقدس ہے، ارض مقدس سے مراد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہے۔ اور حضرات محترم، جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج میں بلانا تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مکہ شہر سے اوپر جو آسمان ہے، کیا اس آسمان کے دروازے تو بند نہیں تھے؟ کیا راستے تو مسدود نہیں تھے؟ اگر اللہ نبی کو آسمانوں پہ بلانا چاہتا تھا تو بیت اللہ سے سیدھا اوپر اٹھوا لیتا، اللہ کو وہاں سے بھی اوپر بلا سکتا تھا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بلایا، وہاں 7 لاکھ نبیوں کو اکٹھا فرمایا، پیغمبر اکرم کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ میرا نبی آخر الزمان صرف ایک گھر کا امام نہیں ہے، یہ بیت اللہ کا بھی امام ہے، یہ بیت المقدس کا بھی امام ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ رب العالمین جو اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی اہمیت کو عام فرمایا اور اکثر فرمایا کرتے تھے، بلکہ ابتدا کے اندر جب معراج پر نماز فرض ہوئی تو 17 مہینے مسلمان جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ مسجد اقصیٰ ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔
یہی وجہ بعد میں یہودیوں کے قبضے میں جب آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یادرس تھا. میں پچھلے جمعے پہ بھی عرض کر رہا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو فاروق اعظم کے زمانہ حکومت اور زمانہ خلافت کے اندر اس لشکر کے سپہ سالار تھے جو یروشلم کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا. جب یروشلم پہ حملہ کیا گیا، یروشلم کو فتح کیا گیا، حضرات محترم بیت المقدس کے جو پادری اور جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ آ گئے. انہوں نے کہا ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، شکست تسلیم کرتے ہیں، چابیاں تمہارے حوالے کرتے ہیں، لیکن سپاہیوں کو چابیاں نہیں دیں گے. جو تمہارا آمر ہے، جو تمہارا حاکم ہے، جو تمہارا فرمان روا ہے، جو تمہارا امیر المومنین ہے، ان کو بلاؤ، چابیاں ہم ان کے حوالے کریں گے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا امیر المومنین فاروق اعظم کو کہ آپ کو مبارک ہو، یروشلم پر حملہ کر کے ہم نے ملک شام کو فتح کر لیا ہے، لیکن بیت المقدس کی چابیاں وہ کہتے ہیں ہم نے سپہ سالار یا سپاہیوں کو نہیں دے دی، بلکہ ہم نے تمہارے فرمان روا اور امیر المومنین کو یہ چابیاں دینی ہے، آپ تشریف لے آئیں. حضرت فاروق اعظم نے حکم دیا تیاری پکڑو. تیاری کیا دیا؟ اپنے حکم دیا ایک سواری لے لو، ایک غلام لے لو. کیا گیا جناب جس علاقے کے آپ حکمران ہیں وہ صرف مدینہ نہیں ہے، وہ مکہ بھی ہے، سارا سعودی عرب، آگے کویت ہے، آگے مصر ہے، آگے یروشلم ہے، یہ عراق ہے، یہ ایران ہے. اسی وجہ سے آج بھی ایران سے زیادہ عمر فاروق کی مخالفت کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وڈیروں کو ضربیں عمر فاروق کے زمانے میں لگی اور عمر فاروق نے ایران کو فتح کیا. وہ درد اتنا ہے تڑپتے ہیں آپ کی ملنگ، اس درد میں جو ملنگ ایران کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے پرچم اپنا لہرایا ایران پر، تو یہ زمانہ بھی عمر فاروق کا زمانہ تھا. ان کو وہ دور یاد آتا ہے کہ عمر نے ہمارے پیو دادے پردادے کو شکست دے کے اسلام کا پرچم لہرا دیا. یہ درد جو ایران سے اٹھتا ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا درد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کو فتح کیا گیا. بہرحال عرض کیا گیا ہے امیر المومنین آپ کی جو حکومت ہے وہ چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے، یہ سارا عرب ہے، یہ سارا کویت، یہ مصر، یہ یروشلم، یہ عراق، یہ فلسطین، یہ ایران، یہ سارا کچھ آپ کے جھنڈے کے نیچے آتا ہے. دشمن بھی بڑے ہوتے ہیں، جتنا بڑا حکمران اتنے زیادہ دشمن. آپ فرما رہے ہو کہ ایک سواری ایک غلام لے کر اتنا لمبا سفر کیسے کیا جائے گا؟ پورے مہینے کی مسافت ہے، پورا مہینہ اونٹ تیز رفتاری سے چلے تو تب جا کے مسجد اقصی آتی ہے. اتنا لمبا سفر، اور آپ فرما رہے ہو ایک غلام ایک اونٹنی. آپ فرماتے ہیں کہ عمر زمین پہ عدل کرتا ہے، عمر کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں، مجھے ایک غلام چاہیے، ایک سواری چاہیے. سوائے ایک ہی بندے تے تو سارے آوازوں کر لے، کوئی ایڈی گل کوئی نہیں. میں تو پروٹوکول ویکھیا بھی ہے. تواڈے نکے جہے وزیر، نکا جہا ملک پاکستان، 4 صوبیاں دا صرف نکا جہا ملک پاکستان دا نکا جہا وزیر تواڈے علاقے چ آ جاوے تو پروٹوکول کتنا؟ تو تواڈے نزدیک دا مانا کوئی نہیں سوائے ایک ہی بندے دے کہ 5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوے تے مال بھی بڑا ہوے. اے نہیں بمال نہیں، مال بھی فراوانی. لوگ زکات لے کے باہر نکلن تے زکات لینے والا بندہ نہ ملے. اتنا مال، اتنا رجیا ہر بندہ. تے اس زمانے چ عمر فاروق آکھن بھئی ایک سواری تے ایک نوکر. سبحان اللہ. تساں اس گل دا ویلکم نہیں نہ کیتا، میں اتنا تکلیف ہوئی. اور میں کوئی یہاں تے نہ سمجھانے چ بولنا جدوں تواڈے جے بڑے زرخیز دماغ والے لوگ میرے سامنے موجود ہو
تو میں گل کراں 25 لاکھ مربع میل دا حکمران تے ٹرن لگیا پروٹوکول نہ لگے یا کہ ایک سواری تے ایک نوکر چاہیے تواڈے نزدیک ایڈی بھی کوئی داد والی گل نا بہت اوہ تسی سمجھدار میں دنیا کول کیا بولاں تسی تک کی ماشاءاللہ بچے ہاتھ کھڑے کرو نا پاک ہو جا ماشاءاللہ دے اندر ہے گل ہے وہ حضرت محترم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک اونٹنی ایک سواری ایک غلام عرض کیا گیا جناب کچھ تو سوچیے فرمایا عمر زمین پر عدل کرتا ہے عمر کو مزید پروٹوکول کی ضرورت اور اصل وجہ یہ ہے جو میں عنوان پچھلے جمعے پہ بیان کر رہا تھا وہ ادھورا رہ گیا وہ فقر مصطفیٰ جس کے لیے حضور نے فرمایا الفقر فقر فقیری میرا فقر ہے وہ پیغمبر اکرم نے اس کے سمندر اپنے سیابہ کے سینوں میں امیلے ہوئے تھے اور وہ فقر تھا اور اس کا یہ ریزلٹ تھا فقر کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ فقر بھوک کا نام ہے فقر راج کے بھی تے ٹکرے ایڈے آنکھ نہ ویکھنا ہی نہ ضرورت پوری کرنا لیکن ایڈی اہمیت نہ دینا اے فقر ہے فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است فقر سلطانی است رابانی گجاست کہنے نے فقر ذوق و شوق دا نہ ہے تسلیم و رضا دا نہ ہے اپنی ذات نو رب تے رب دے رسول دے حوالے کر دینے دا نام فقر ہے اقبال دا ما امینین ہی متائے مصطفیٰ است اسی جس گل دے امین آنا فقر جس فقر دے اسی امین بنائے گئے اے فقر اے دی نکی جی شاہ نہیں اقبال آدھا ای متاع مصطفیٰ یہ فقر متاع مصطفیٰ کا نام ہے حضور نے فقر جو ہے رقص و قریانی کجاست افسوس دے کہ 2 نمبر دے پیران دنیا کٹی کرنا رہا یہ فقر استعمال بھی کیتا ہے لفظ دے الٹا معنی دیتا ہے کہ ہر شاہ چھڑ دینے دا نام رابانیت دا نام فقر پا چھڑے اللہ اسباب دنیا ترک کرنے کا نام فقر نہیں اقبال اس کی وضاحت کرتا ہے اقبال کہتا فقر فقر رجوع ہے رقص اوریانی کجاست فقر نہ بھوک دا نہ ہے نہ اوریانی نہ ناچ دا نہ ہے فقر سلطانی است رہبانی کجاست فقر تو بادشاہ ہے کہ ہوتے ہوئے بھی عمر فاروق ہے کہ لوگوں نہیں میں جتنے چاہوں ملازم لے جا سکتا ہوں سواریاں لے جا سکتا ہوں پر نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے یہ فقر ہے مجھے یہ ضرورت نہیں ہے مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے فقر حضور کی بارگاہ میں بھی عرض کیا گیا عمر فاروق نے عرض کیا جب دوپہر کو اٹھے تو وہ کھجی کی چٹائی اور اس کے جو پھڈے تھے وہ اب آپ کی کمر میں اس کے نشان بنے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسر و کسرا کے بادشاہ نرموں گداز بستروں پہ آرام کرے اور آپ 7 لاکھ نبیوں کے امام حضور مسکرائے فرمایا اے عمر اگر میں مانگنے پہ آتا تو ساری کائنات رب سے مانگ لیتا مجھے دنیا چاہیے نہیں مجھے رب کی رضا چاہیے حضور جب معراج پہ گئے تو رب نے ارشاد فرمایا کیا محبوب بما اشرفک یا رسول اللہ یا خیر البریہ اے خیر البریہ تمہیں کس چیز سے مشرف کروں عرض کیا یا رسول اللہ یا الہ العالمین شرف میرے لیے یہی ہے اب تک میں کہتا رہا میں تیرا بندہ میں تیرا بندہ میں تیرا بندہ میرے لیے شرف یہ آج تو کہہ دے کہ اے محبوب تو میرا بندہ یہ ہے فقر اور اس لیے اقبال نے کہا کہ یہ متاع مصطفیٰ ہے اقبال کہتا ہے شبے پشے خدا بگریشتم مسلمان چرا زارند و خوارند یہ جو مسلمانوں کی حالت ہے اس نے یہ حالت اس وجہ سے ہے حضور نے بھی فرمایا جب وہ 313 کو فتح نصیب ہوئی نا تو صحابہ خوش کہ 1000 لشکر مقابلے میں اور ہم 313 رب نے فتح عطا فرمائی آنکھوں میں چھڑیاں تھی پھر بھی فتح ہمیں ملی حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جب تم کمزور ہو جاؤ گے یا رسول اللہ اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے اس سے بھی تھوڑے فرمایا نہیں کئی گنا چوکے تم 2 ارب ہو جاؤ گے تم کمزور ہو جاؤ گے یا رسول اللہ وجہ
فرمایا تم میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. یا رسول اللہ مل وہنو, یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا یہ وہن دولت کی محبت, دنیا کی محبت, اپنی موت کا خوف, اس کا نام وہن ہے. اور یہ بیماری تمہیں پیدا ہو جائے گی. بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام ایک ڈاچی لے کر, ایک گھونٹلی لے کر چلے. حضرات محترم و عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری اور سردار وہ یروشلم سے باہر نکل کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھوڑا سا آگے گئے, جا کے دیکھا عمر فاروق کو. کیا دیکھتے ہیں کہ غلام سواری پہ ہے, عمر فاروق کے ہاتھ میں اور سونٹنی کی نکیل ہے. عمر فاروق پیدل چل رہے ہیں, غلام سواری پہ بٹھایا ہوا ہے. جو کپڑے پہنے ہوئے 14 چیکڑے لگے ہوئے, 14 چیکڑے. عرض کیا ابو عبیدہ بن جراح نے, جناب یہ جو لوگ استقبال کے لیے یروشلم سے باہر آئے ہیں آپ کا استقبال کرنے کے لیے, بڑی مہذب قوم ہے, بڑی مہذب قوم ہے, ان کے سامنے ذرا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جانا چاہیے. آپ کا جو لباس ہے اس میں 14 پیمند لگے ہوئے ہیں. عمر فاروق نے ابو عبیدہ بن جراح کو فرمایا میرے قریب آ. جب وہ قریب آیا تو عمر فاروق امیر المومنین نے اپنے دونوں بازو ان کی گردن میں حائل کیے, اور رو پڑے اور فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح کیا تم یہ سمجھتے ہو عمر کی یہ عزت عمر کی ذات یا خاندان کی وجہ سے آئے؟ نہیں نہیں, عمر کی یہ عزت محمد کی غلامی کی وجہ سے ہے. مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے فرق نہیں پڑتا, چاہے کوئی بھی ہو, مجھے فرق نہیں پڑتا. 14 چیکڑوں سے بھی 14 ٹاکیوں پیمند لگے ہوئے, ان سے بھی مجھے فرق نہیں پڑتا. جب قریب پہنچے چابی لی, دروازہ کھولا. المختصر جب مسجد اقصی کو کھولا گیا, مسلمانوں کا لشکر مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا. حضرات محترم یہ وہ مسجد اقصی جہاں جو آج مسلمان کو آواز دے رہی ہے, وہ مسجد اقصی. اس کو جب پہلی بار عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر نے چابی لگا کے کھولا, اور وہ سارے یہودی عیسائی ان کے پادری اور سردار وہ پاس کھڑے تھے, چابیاں خود پیش کر رہے تھے. امیر المومنین فاروق اعظم اسی مسجد اقصی کے دروازے کو کھول کے پہلا اسلامی لشکر مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا. جب اندر داخل ہوئے عمر نے آواز دی این بلال, بلال کہاں ہو؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت بلال اس وقت بوڑھے ہو گئے تھے. حضور نبی کریم کے زمانے میں مدینے میں اذان پڑھتے تھے, اس زمانے میں حضرت بلال بوڑھے ہو گئے تھے, داڑھی سفید ہو گئی تھی, صوفہ گیا تھا. لیکن عمر نے فرمایا اے بلال اذان کوئی نہیں دے گا, مسلمان پہلی بار مسجد اقصی کے اندر ایک ہو رہے ہیں, اندر داخل ہو رہے ہیں, پہلی اذان وہی دے گا جس بلال نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اذان پڑھی ہے. بلال کھڑے ہو گئے, اذان شروع کی. اذان کے لفظ تو وہی تھے جو آج آپ کی مسجد میں پڑھے جاتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. لفظ تو وہی تھے, لیکن جو بلال یہ کلمے پڑھ رہا ہے, حضرات محترم مسجد اقصی کے اندر چیخوں کی آواز, رونے کی آواز, آہوزاریوں کی آواز آ رہی ہے. ہر بندہ رو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنے لوگ تھے انہوں نے بلال کو پیغمبر کے سامنے اذان دیتے ہوئے دیکھا بھی تھا, سنا بھی تھا. ہر بندے کی نگاہ میں وہ منظر مدینے والا جم گیا. حضرت بلال نے پہلی اذان مسجد اقصی میں دی. امیر المومنین فاروق اعظم پہلی بار مسجد اقصی کو فتح کر کے ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار جو تھے وہاں کا گورنر نافذ کر کے جب واپس مدینے کی طرف آ رہے تھے, میدان تہامہ سے گزرے. جب میدان تہامہ سے گزر رہے تھے تو عمر پھر رو پڑا. غلام قریب آیا, حضور آپ کیوں رو رہے ہو؟
فرمایا یہ میدان تہامہ وہ ہے جہاں میں بچپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا. تو رونے کی وجہ اس نے کہا کیا ہے؟ فرمایا رونے کی وجہ یہ ہے ہم عرب لوگ جو اپنے بچوں کو اونٹ چرانے کی تربیت دیتے ہیں، جس کا بچہ کامیابی سے اونٹ چرانے کی سمجھ سیکھ لے ہم بڑا اس کو بہادر سمجھتے ہیں. میرے باپ خطاب نے مجھے حکم دیا یہ 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے کرو. میں نے جب 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے کرنے کی کوشش کی، پہلا کھڑا کرتا تو پچھلا ٹیڑھا ہو جاتا، پچھلے کو سیدھا کھڑا کرتا تو پہلا ٹیڑھا ہو جاتا. آج رویا اس لیے ہوں وہ عمر جو اس میدان تہامہ میں 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، آج وہی عمر 25 لاکھ تعمیر پر حکمرانی کر کے سب کو ایک لائن میں کھڑا کرنے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. صدقہ ہے محمد کی غلامی کا. وہ سچے غلام تھے نا. مسجد اقصی فتح ہو گئے، آج ہم جیسے غلام ہیں. اس لیے مسجد اقصی کی بچیاں رو رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں، سننے والا مسلمان کوئی نہیں. حالانکہ ہماری اتنی خوبصورت تاریخ ہے. وہ فاتح اندلس جس کا نام ہے طارق بن زیاد، جب 95 ہجری میں 5 رجب 95 ہجری میرے نبی کو پردہ کیے ہوئے 85 سال ہوئے تھے. صرف تابعین تھے یہ سارے. تو ہوا کیا، اصل میں ہسپانیہ کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنا ایک گورنر تھا، روڈرک اس کا نام تھا. یہ تاریخ میں موجود ہے، صرف تاریخ اسلامی نہیں دوسری تاریخ میں بھی موجود ہے. ہسپانیہ کا بادشاہ، اس نے اپنے گورنر روڈرک اس بادشاہ کا نام تھا اور گورنر کا نام تھا جولین. جولین کی بیٹی کو تعلیم و تربیت کے بہانے گھر بلایا اور اس کی عصمت دری کر دی، اس کی عزت کو تار تار کر دیا. اس عورت نے مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ مسلمانوں اگر غیرت والے ہو تو آؤ میری عصمت دری کا بدلہ لو. وہ خط پہنچا اس وقت کے امیر کے پاس. طارق بن زیاد لشکر کا سپہ سالار تھا، فوج لے کے آ گیا. اندلس کے سرزمین پر سمندر پار کیا. سمندر پار کر کے جس پہاڑی پر اس نے پڑاؤ ڈالا، اس پہاڑی کو آج طارق ابن زیاد ہی کہتے ہیں. اس کا نام طارق کے نام سے پڑ گیا. اس پہاڑی کی چوٹی پہ رکا. اس نے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا جن کشتیوں پہ آئے ہیں ان کو جلا دو. اب وہ جو سپہ سالار تھے وہ ہم جیسے نہیں تھے، وہ بھی تابعی تھے، دین کی سمجھ رکھنے والے تھے. انہوں نے کہا یہ شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ اسباب کو ترک کرے، تو ہم نے یہ کیوں حکم دیا کشتیاں جلا دی. علامہ اقبال قلندر لاہوری تڑپ اٹھا. اس نے واقعہ یہ بیان کیا اپنی شاعری میں. اقبال کہتا ہے جب اس نے کہا نا سپہ سالار نے کہ کشتیاں جلانا یہ اسباب کو ترک کرنے کے مترادف ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو آپ نے کشتیاں کیوں جلا دی؟ تو اقبال کہتا ہے خندیر. طارق بن زیاد ہنسا خندیر. علامہ اقبال آئے نے یہ واقعہ اپنی شاعری کے انداز میں بیان کیا ہے. اقبال کہتا ہے خندیر طارق بن زیاد ہنسا و دست خیش شمشیر برد و گفت. اس نے شمشیر کو نیام سے نکالا، اس کی دھار پہ ہاتھ پھیرا. اقبال نقشہ جما رہا. طارق بن زیاد سے جب سپہ سالار نے کہا تم نے کشتیاں جلا دی، سامنے دشمن ہے، اگر شکست کھا گئے تو سامنے دشمن کا ملک، پیچھے سمندر، جن کشتیوں پہ بیٹھ کے بھاگنا تھا وہ کشتیاں تم نے جلا دی، اور یہ اسباب ترک کرنا بھی یہ شریعت کے خلاف ہے. اقبال کہتا ہے
طارق بن زیاد نے تلوار میان سے نکالی، اس کی دھار پہ ہاتھ پھیرا اور خندیر، اور طارق بن زیاد ہنسا و دست خیش شمشیر برد و گفت، اس نے وہ اپنی اس تلوار پہ ہاتھ پھیر کے کہا، ہر ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ دشمن کا ملک نہیں، یہ میرا ملک ہے، کیونکہ یہ میرے خدا کا ملک ہے، اور جو ملک میرے خدا کا ہے وہ ملک میرا ہے۔ یہ فکر تھا اس زمانے۔ آج کیا کریں ہمیں تو باندھ لے گیا، ہم کیا کریں؟ وہ تو ایک لڑکی تھی جس نے پورا لشکر منڈایا، دشمن کی ملک سے اینٹ بجا دی۔ آج میں نیٹ پہ دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا جتنا بھی ہے، چاہے فیس بک ہے، چاہے ٹویٹر ہے، چاہے یوٹیوب ہے، بچیاں رو رہی ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر ہاسپٹل میں بچوں کی لاشوں کو دیکھ کے رو پڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے ہسپتالوں میں جگہ نہیں، وہ چیخ کے مسلمانوں کو بلا رہی ہیں، اور مسلمان کیا کرے؟ مسلمان کا نوجوان ڈنکی لگا کے ادھر جا کے ڈالر اور ریال اور یہ یورو کمانے کے چکر میں ہے۔ حضرات محترم، ہم نے وہ غیرت کھو دی، وہ فقر جو متاع مصطفیٰ تھا، جس پر میں پچھلے جمعے پہ بیان کر رہا تھا۔ فقر کا مطلب بھوک نہیں، فقر کا مطلب ہے کہ دنیا سے بیزاری، دنیا حاصل کرو، اسباب استعمال کرو، لیکن ان کی محبت دل پہ راج نہ کرے، بلکہ دل پہ راج کرے تو کملی والے کی محبت کرے۔ تو آپ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رکن والے وہ بچیاں ہمیں بلا رہی ہیں، ہمیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم سارے مسلمان ایک ہیں، ہمارا جسم ایک ہے، ہم منڈی بہودین رکن والے مسلمان۔ اس وقت تو یہ حدود نہیں تھی ملکوں کی، اب تو حدیں مان گئی۔ تو اب کس کی ذمہ داری ہے؟ کچھ احکام شریعت نے عام بندے پر لاگو نہیں کیے، حکمرانوں پر لاگو کیے۔ یہ حکم جو یہ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ لوگو جب دشمن تمہیں للکارے تو جان کو قیمتی نہ سمجھنا، جان تمہاری موت آئی تو بستر پہ بھی آ سکتی ہے، اور میدان جہاد میں آئی تو تمہارا ضامن خدا ہوگا۔ موت سے نہ ڈرنا، بے غیرتی کی زندگی نہ گزارنا۔ اس وقت غیرت تھی مسلمانوں کی، ایک لڑکی چیخی، پورا لشکر چلا گیا، پوری ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آج ہم مسلمان، آپ سوچ رہے ہوں گے ہم کیا کریں؟ ہم زیادہ سے زیادہ بازار تک احتجاج کریں گے، وہ احتجاج بھی ہمارا ریکارڈ میں آنے والا کوئی نہیں، نہ میڈیا دے گا، نہ ٹی وی پہ، نہ ریڈیو پہ، کسی کھاتے کا نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ ذمہ داری کیسے آئی؟ یہ ذمہ داری آئی 55 دلوں پر۔ جو 55 دلے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اسلامی ملکوں کے سربراہ ہیں۔ اسلامی ملک کتنے ہیں؟ 55 اسلامی ملکوں کے سربراہ، ان کا مخاطب ہوں میڈیا کی وساطت سے۔ او دلو، او دلو، دین کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ اگر یورپ سارے ملک اکٹھے ہو کے ایک یورو کرنسی نکال سکتا ہے، تم 55 ملک اکٹھے ہو کے اپنی اسلامی کرنسی نہیں نکال سکتے۔ 55 اسلامی دلے اگر دنیا کی دعوت کو دیکھیں گے تو مسلمان ایسے ہی مرتے رہ گئے۔ میں کہتا ہوں اگر ایران نے سٹینڈ لیا تو ملک پاکستان تم بھی اسلامی ملک ہو، 55 اسلامی ملکوں میں ایٹمی طاقت ہو، جو ہوتا ہے ہونے دو۔ ویسے کون سا کام ہو گیا؟ آج سے 3 سال پہلے جو چیز 100 روپے میں بکتی تھی وہ آج 2000 میں ہماری عوام خرید رہی ہے، اور پھر بھی چوپ ہے، چوپ۔ ہماری عوام جتنی تو برداشت ہی کسی کی نہیں۔ یہ ظلم یورپ کی عوام پہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ وہ کیسے حکمرانوں کو رہنے دیتے۔
یہ تو ہماری عوام ہے جو برداشت کر رہی ہے. 3 سال پہلے جو چیز 100 روپے میں لیتے تھے وہ آج 2000 میں بھی لے کے چوپ ہے. تو کون سی قیامت آئے گی؟ اگر اتنی مہنگائی کرنی ہے تو قوم کی قوم کا ایمان وہ ہمارے بھائی مسلمان ہیں جن پہ صبح و شام یہودی ظلم کھا رہا ہے، اور ہم چاہے مولوی ہوں، چاہے مقتدی ہوں، عالم ہوں، پیر ہوں یا مرید ہوں، صرف ہم نذرانے اور چندے کھانے کے لیے. اس وقت کا وہ عمر فاروق کوئی پیر اٹھے عمر فاروق ہے وہ ہم پیچھے چلیں گے. لیکن یہ تب ہوگا جب اسلام. ہم یہ وہ چیز دہرانا نہیں چاہتے کہ جب امریکہ مدد کرتا تھا تو مجاہد ادھر، اور روس کو ٹکڑے کرنے میں امریکہ کی امداد، وہ امداد مجاہدوں تک پہنچنے کی بجائے مولانا فضل الرحمان کا پیٹ بڑھاتی رہی. نہ ہم ایسا تلخ تجربہ نہیں چاہتے. ہم پرائیویٹ جتھے اختیار کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ہم اس حق میں ہیں کہ 55 اسلامی ملکوں کے حکمران اکٹھے ہو کے کوئی لایا عمل تیار کریں. مسلمانوں کی بچیاں مسلمان کی غیرت کو للکار رہی ہے کہ جاگ رہے ہو تو ہماری طرف آؤ. ان بچیوں کا میں بیان سنتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں. حضرات محترم، یہ جو سبق پیغمبر اکرم نے ہمیں دیا تھا وہ سبق یہی ہے. حضور کے زمانے میں نا ایک عورت تھی خنسا شاعرہ تھی، اس کا نام تھا خنسا. اس کا بھائی کسی جنگ میں قتل ہو گیا، مر گیا. یہ کافرہ تھی. یہ اپنے بھائی کے حق میں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کے شاعری کیا کرتی تھی. اور اس کی شاعری پورے عرب میں بڑی مشہور ہو گئی. بڑے درد والی شاعری، درد سے شاعری کرتی اپنے بھائی کی محبت میں. کسی جنگ میں وہ مارا گیا. بعد میں یہ اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی یہ خنسا. اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں یہ خود شامل ہوئی اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ. وہ جو ایک بھائی کی وفات پر ساری زندگی وہ اس پہ شاعری کرتی رہی، روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی. وہ عورت اپنے جب اسلام قبول کیا نا تو 4 بیٹوں کو ساتھ لے کے قادسیہ میں آئی. ایک بیٹا فوت ہو شہید ہو گیا، خبر ملی. دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، خبر ملی، بڑی جوان ہے. تیسرا بیٹا، 4 بیٹے شہید ہو گئے. اس کو خبر ملی تیرے 4 بیٹے شہید ہیں. یہ کھڑی ہو کے کہتی ہے مالکہ میں وہ خنسا نہیں ہوں جو ایک بھائی کی وفات پر ساری عمر درد کی شاعری کرتی رہی اور جس کی شاعری پورے عرب میں مشہور ہوئی. اب میں بدل گئی ہوں. محمد عربی نے زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھا دیا ہے. اسلام کے لیے میرے 4 بیٹے قربان ہوئے. اگر آج بھی ہوتے تیرے دین کے لیے میں قربان کر دیتی. یہ تبدیلی آتی تھی. اسلام غیرت دیتا ہے، یہ ایمانی قوت ہوتی ہے. تو حضرات محترم، ہم تو ان کو مشورے دے سکتے ہیں. وہ دور نہیں ہے کہ ہم جتھے تیار کریں. ہم زیادہ سے زیادہ احتجاج کریں گے، ہمارا احتجاج بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. ہم عرض کر سکتے ہیں اس میڈیا کے ذریعے جو تھوڑی دیر بعد نیٹ پہ جائے گی کہ حکمرانوں ہوش کے ناخن دو. غیرت بھی کوئی چیز ہے، جو ہوتا ہے ہونے دو، اور فلسطین کی کھول کے حمایت کرو. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جہاں جہاں مسائل کا شکار ہے مسلمان، اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے. آمین.